اور شبیہ ذوالجلال وہ برآمد کرائیں گے. بسم اللہ قبلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا اسے اونچا کر دیں بس. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. یہاں پر آ جائیں. دونوں ساؤنڈ ہیں یا ایک ہی ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا اونچا بڑھ ہو سکتا ہے یہاں سے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے جی جزاک اللہ. یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ. آپ کے اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے تمام عزادار باواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. کافی لمبے عرصے سے آپ کے پرنور چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے. یقیناً محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی. سانسیں تھم جائیں گی پھر بھی حق ادا نہ ہوگا. ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی. آپ لمبے وقت سے صبح سے غالباً مجلس شروع ہے ذکر سماعت فرما رہے ہیں. اختتامی لمحات ہیں. حرف آخر کی حیثیت سے مجھے مولا نے یہ شرف بخشا شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی ہے تو تھکاوٹ اتار کے آپ کی اذہان عالیہ میں امام حسین کی جتنی عزت بلند ہے بلکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جن کی سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم. اچھا مجمع کافی ہے ماشاءاللہ. نوجوان بزرگ سادات و غیر سادات کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو. ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہو. آپ کی اذہان عالیہ میں شہید اعظم خطیب نوک سینا مولا امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے اتنی باواز بلند صلوات پڑھیے کہ آواز کربلا تک جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خالق کائنات بصدق خطیب نوک سینا بصدق باب الحوائج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام بصدق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بصدق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بصدق شہزادہ اون محمد علیہ السلام بانی مجلس میرے بھائی واجب الاحترام سمیر عباس ان کے برادران کا یہ صف ماتم بچھایا. خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا یہ سلسلہ عزاداری خالق کائنات میرے بھائیوں کی نسلوں میں منتقل فرمائے. خالق کائنات کو ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں نے نوک سینہ پہ توحید کو سربلند کیا. خالق کائنات اس علاقے میں جس گھر پہ بھی پرچم حضرت عباس لہراتا ہے
ہر اس گھر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ جتنے بے اولاد ہیں خالق کائنات بصدق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام خالق اولاد نرینہ عطا فرمائیے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں خالق آپ کو اس بیمار کی بیماری کا واسطہ کہ جس بیمار کا جگر شام کا بازار کھا گیا، خالق کائنات بیماروں کو صحت یابی نصیب فرمائیے۔ جتنے بے گناہ اسیر ہیں بصدق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خالق رہائی نصیب فرمائیے۔ اور جتنے عزادار تنگ دست ہیں بصدق امام علی رضا علیہ السلام خالق کائنات ان کو وسیع رزق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی غریب کی صف عزا بچھی ہوئی ہے خالق کائنات ایک ایک عزادار کی محافظت فرمائیے۔ خالق سبھی مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کے یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا خالق سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ بڑا پرتشدد دور ہے خالق تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہوں۔ خالق کائنات امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرمائیے۔ ہمیں اس قابل بنائیے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ خالق کائنات اس خانوادے کے جتنے بزرگ بانی مجلس میرے بھائی کے خاندان کے جتنے بزرگ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیے۔ میرے بھائی سمیر عباس کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اور یہ سلسلہ عزاداری خالق کائنات ان کی نسلوں میں منتقل فرمائیے اور قیامت تک اسی مودت اسی عشق اور اسی جوش کے ساتھ یہ تذکرہ محمد و آل محمد ہوتا رہے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں امام زمانہ کی جتنی عزت بلند ہے باواز بلند صلوات پڑھیے سرزدار اللہم۔ حاجی اسحاق احمد خالق کائنات آپ کو واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کا۔ حاجی اسحاق احمد صاحب بیمار ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرمائیے، ان کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرمائیے۔ آپ کو کٹے سروں کا واسطہ، آپ کو چھلنی جگر کا واسطہ خالق کائنات دعائیں قبول فرمائیے۔ حاجی اسحاق صاحب کو لمبی زندگی نصیب فرمائیے۔ باقی بھی بانیان مجالس کی جو نیک حاجات ہیں خالق پوری فرمائیے۔ میرے بھائی قاسم رضا کے رزق مال عزت میں خالق جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اس پورے خاندان کو موکھڑ برادران خالق کائنات ان کو بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھیے۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھیے سرزدار اللہم صلی اللہ۔ بس میں چند جملے آپ کو فضائل کے سنا کے کیونکہ تفصیل سے میں نے مسائل پڑھنا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ ایک ایک بندے کی توجہ میری جانب ہو۔ مجمع ماشاءاللہ کافی تعداد میں عزادار جمع ہیں، بڑا پر نور تذکرہ ہے۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کرنے لگا ہے کہ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں۔ اچھا، ذکر میں بولنا عبادت ہے، جس کی دعا زندگی ساری قبول نہ ہوتی ہو ائمہ فرماتے ہیں وہ صدق نیت کے ساتھ تذکرہ محمد و آل محمد سنیں، ذکر ختم نہیں ہوگا دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ اب کسی بندے نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کی دکھیاری ماں کے حضور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خراج پیش کرنا ہے۔ دیکھیے میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا بندہ ہوں تو میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہوتی ہے۔ پہلا جملہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں۔ لفظ میں دوبارہ دہراؤں گا، کوئی رٹا ہوا جملہ میں نے کہا نہیں ہے، روایتی ذاکری مجھے آتی نہیں ہے، وہ جملے پڑھوں گا جو جنت کے دروازے تک آپ کو یاد رہیں گے۔ اللہ کے انتخاب کو
محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، مولا آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ بھائی، مولا آپ کو جزا دے۔ اچھا، ابھی بھی چند بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میں اتنا پڑھوں گا جتنا آپ سنیں گے، لیکن توجہ ایک ایک بندے کی ہونی چاہیے۔ قاسم بھائی ماشاءاللہ بڑی جید عزادار، بورے والا، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی عزاداری کی مثال پورے پاکستان میں دی جاتی ہے۔ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو علی کہتے ہیں۔ لفظ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے انتخاب کو محمد کہتے ہیں، محمد کے انتخاب کو علی کہتے ہیں۔ اللہ، محمد اور علی کے مشترکہ انتخاب کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، حق ادا ہو گیا، ماشاءاللہ، بڑی روحانیت، بڑی روحانیت، مولا آپ کو جزا دے۔ دیکھیے یہ حق بنتا ہے ذکر سننے کا اور ذکر میں بیٹھنے کا۔ میں نے یہی جملہ کہا کہ مجھے یہ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے داد دیں، نہ، جو لفظ بھی سنیں اسے دل میں سنبھالیں تاکہ آنے کا بھی حق ادا ہو جائے اور مجلس شبیر کا بھی حق ادا ہو جائے۔ شاہ جی جملہ کہنے لگا ہوں، پرسوں امامیہ کالونی لاہور میں نے یہ لفظ کہا، یقین جانیے جنت کا ماحول بن گیا۔ اللہ، محمد اور علی کے مشترکہ انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور تنہا حسین کے انتخاب کو عباس ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بھی غازی کے نوکر، سبحان اللہ بھی غازی کے نوکر۔ شاہ جی اس سے بڑا جملہ کیا ہے، اس سے بڑا؟ حضرت عباس کی عزت پڑھنے لگا، غازی آپ کو جزا دے۔ بھائی جان دیکھیے، اللہ، محمد، علی کے مشترکہ انتخاب کو حسین کہتے ہیں، تنہا حسین کے انتخاب کو تنہا۔ بھائی جان جس کی دعا قبول نہ ہوتی، اگر عباس کا ذکر دل سے سن لینا، دعا قبول نہ ہو تو اگلے سال اس مجلس میں میری گریبان پکڑ لینا۔ میں پڑھ رہا ہوں عباس کا تذکرہ۔ خواجہ اجمیری نے 4 لائنیں لکھی۔ حضرت نے لکھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ حضرت خواجہ اجمیری کہنا کیا چاہتے تھے؟ قبلہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، قبول مجلس شاہ جی، بڑی قبول مجلس ماشاءاللہ۔ نہیں، جس کے دل میں، سبحان اللہ میرے بھائی، جس کے دل میں باب الحوائج کی جتنی عزت بلند ہے، کم از کم یہاں سے نعرے کی آواز کربلا تک جانی چاہیے۔ آج 17 محرم کی رات ہے، 16 محرم کا دن ڈھل چکا ہے۔ دونوں بازو بلند کر کے جگر کی پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ شاہ جی ایک ایک چہرہ بیدار ہے۔ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو، شاہ جی اسے اب اچھا اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی تک بندوں کی توجہ نہیں، اتنا بڑا منصب معمولی بات نہیں ہے کہ 72 شہداء ہیں کربلا میں، روزے صرف 2 ہیں، سامنے آقا کا روزہ، سامنے حضرت عباس کا روزہ، اور مینار جھکے ہوئے آج بھی حضرت امام حسین کو سلامی دے رہے ہیں۔ یہ ہے وفا کی حد، یہ ہے وفا کی حد۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں حضرت غازی عباس کی عزت کا کہ جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ جس محبت سے آپ یہ ذکر سن رہے ہیں اسی محبت سے مجھے پڑھنا چاہیے۔ جملہ مجھے یاد آ گیا آپ کی محبت کو دیکھ کے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جملہ غیور عباس نقوی پڑھنے لگا ہے کہ جو اللہ کا شیر ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا شیر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ غازی آپ کو جزا دے بھائی، غازی آپ کو سلامت رکھے، بورے والا کے غیور عزادار ہو، غازی آپ کو سلامت رکھے، اسے عباس کہتے ہیں۔
شاہ جی چند لائنیں سنا رہا ہوں، چند لائنیں سنا رہا ہوں. لائنیں مشکل ضرور ہیں لیکن میں پڑھ پہلی مرتبہ رہا ہوں یہاں پہ. میرا ایمان ہے کہ ہر دل میں لائنیں اتر جائیں گی، یہ میرا ایمان ہے. یقین جانیے کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر. تھوڑا تھوڑا ذرا بیدار ہو کہ بزرگوں مولا آپ کو جزا دے. اچھا اسا سرائکی چی پڑھ دوں سہی تے بیسک میرا تعلق ہے سرائکی علاقے نال، ٹھیک ہے نا سہی تے، لیکن مجبوری یہ ہے جو شاعری اردو وچ پڑھ دے سے. ہوں میں تو کچھ سمجھا تے پڑھ دا. میں مصرع پڑھیے کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو جزا دے. یا علی کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر. مصرع سنیے گا کہ لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غازی آپ کو جزا دے، غازی آپ کو سلامت رکھے. میں دیکھیے جیسے بھی حالات ہوئے، امام حسین کی عزاداری ہوئی. پیسے نہیں تھے عزاداروں کے پاس، بچے بیچ کے عزاداری ہوئی، ادھار لے کے عزاداری ہوئی. سید ہر مسئلہ جو بھی عزاداروں کو درپیش ہوا، ہر مسئلے کے باوجود امام حسین کی عزاداری ہوئی. غیور نقوی شعر پڑھے گا، دل پہ رقم کر لینا اور پورا سال اس شعر کو یاد کر کے مجھے دعا دینا کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر. لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر، مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر. ارے چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے. ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر. اب آ گئے، شاہ جی شعر پڑھ رہا ہوں چند مصرے. اب آ گئے عباس دلاور لب دریا. شاہ جی شعر بڑے مشکل ہیں. اب آ گئے عباس دلاور لب دریا، دریا کے اوپر، لب دریا. بڑی توجہ سے سنیے گا. اب آ گئے عباس دلاور لب دریا. اگلا مصرع سنیے گا. 9 لاکھ کا لشکر، علی کا بیٹا خیموں سے نکلا، سیدھا فرات پہ پہنچا. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے بیٹے کا راستہ روکے. میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ اب آ گئے عباس دلاور لب دریا، بہ جائے گا مٹی کا یہ لشکر لب دریا. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی جان، سبحان اللہ بھائی جان. دعا فرمائیے گا. اب آ گئے شاہ جی، اب آ گئے عباس دلاور لب دریا، بہ جائے گا مٹی کا لیے لشکر لب دریا. حضرت عباس فرماتے ہیں مڑ کے لائنوں کی جانب دیکھ کے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، مجھے پہچانو، علی کا مشکل کشا بیٹا ہوں، علی کا علی بیٹا ہوں، کربلا والوں کی مشکل میں کربلا والوں کا مشکل کشا ہوں، سلطان وفا ہوں. علی کا علی بیٹا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب آ گئے عباس دلاور لب دریا، بہ جائے گا مٹی کا یہ لشکر لب دریا. حضرت فرماتے ہیں کہ کر دوں گا مردوں کی طرح دفن زمین میں، دیکھا جو کسی نے بھی پلٹ کر لب دریا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا جو کسی نے بھی پلٹ کر. اچھا آپ نے یقین جانیے میری امید سے بڑھ کے سنا، جس بیداری سے آپ نے سنا، یقین جانیے کہ حق ادا ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں تم کون ہو
کیا نام و نسب، کیا ہے قبیلہ؟ سبحان اللہ بھائی، حضرت فرما رہے لائنوں کی جانب دیکھ کے علی کا علی بیٹا کہہ رہے تم کون ہو، کیا نام و نسب، کیا ہے قبیلہ؟ پہچانو مجھے، میں ہوں دل حیدر۔ شاہ جی مصرع پڑھا ہے میں نے، یہ وہ مصرع ہے جو 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ پہچانو مجھے، میں ہوں دل حیدر لب دریا۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں آخری، اب آ گئے عباس دل آخری عزادار تک۔ آپ کو غازی کا واسطہ، جو پرچم عباس اٹھاتے ہو دونوں بازو عباس کے پرچم کی طرح بلند ہونے چاہیے۔ اللہ میرے بھائی کی صف ماتم بچھائی، صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس ذکر پاک کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب آ گئے عباس دلاور لب دریا، بہ جائے گا مٹی کا یہ لشکر لب دریا۔ تم کون ہو، کیا نام و نسب، کیا ہے قبیلہ؟ پہچانو مجھے، میں ہوں دل حیدر لب دریا۔ لائنوں کی جانب دیکھ کے علی کا علی بیٹا کہتا ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ میرے جد کا کلیجہ چبانے والی کی اولاد ہو، میں کاٹوں گا تمہیں، سن لو برابر لب دریا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو جزا دے، قبول مجلس، یقین جانیے قبول مجلس ہے۔ مولا میرے بھائیوں کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کائنات کا سب سے بڑا غریب ہے حسین۔ صبح کی مجلس شروع ہے، الوداعی پرسا ہے، بس یہ سوچ کے بیٹھ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جو بی بی جنت البقیع سے آپ کی مہمان ہے نا، وہ بی بی سب کچھ دینے آئی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو حسین کی ماں لینے آئی ہے۔ سب سے بڑا غریب ہے حسین، سب سے بڑا غریب۔ پتھر نہ وہ آنکھ جو حسین غریب کو نہ روئے۔ آپ کی آئمہ فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کر کے روتی ہے۔ بزرگ رو رہے ہیں، آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، سید ہوں جڑوے ہاتھ دیکھنا، جس طرح اپنے فضائل سنا، آپ کی اپنی مرضی، مصائب غم اوڑھ کے سنا کر پتہ چلے کہ آپ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، سامنے حسین کی قبر ہے اور آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 16 محرم ہے اور علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہا ہے، آج 16 محرم ہے، علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں۔ تو اتنا روئے گا جتنا میرے مولا کو منظور ہوگا۔ میں مصائب کے وہ فکرے آپ کو سناتا ہوں جو 20-20 ہزار کے مجمع میں پڑھے جاتے ہیں۔ بورے والا کے غیور عزادارو، بس اتنا مجھے جواب دے دو، سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی، حسین غریب کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، شاباش نوجوانوں۔ دیکھیے دل پہ چوٹ لگتی ہے، تاباسو آتے ہیں۔ وہ کوئی بندہ ہے جو صف عزا پہ آ کے دائیں بائیں بیٹھ کے چلا جائے اور غریب کے غم میں ایک آنسو بھی نہ بہائے، اس سے بہتر تھا کہ وہ مجلس میں نہ ہی آتا۔ آج ذوالجناح برآمد ہونا ہے، جب ذوالجناح آئے نا پتہ چلے غریب کا جنازہ آیا ہے۔ جب ذوالجناح آئے تو لپٹ کے روئیے گا، اس سے بڑے مصائب کیا ہوں۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ حسین وہ غریب ہے، وہ غریب ہے کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اس وقت کون حق و رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ گہرے غم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم دل چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ قبلہ کائنات کا سب سے بڑا غریب حسین۔ سر اٹھا، میں فکر آپ کو سناتا ہوں۔ 40 سال خون رویا ہے امام سجاد، 40 سال۔ جب وقت آخر ہوا نا
9 کفن بابا کے تبدیل کیے امام باقر نے. جب آخری کفن پہنانے لگا نا تو اتنا روئے گا جتنا بی بی کو منظور ہوگا. رو کے امام باقر کہتے ہیں بابا 40 سال خون روئے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، خون رونا بند کر دیں. رو کے امام سجاد کی آواز باقر کیسے بھول جاؤں، 2 لاکھ کے ہجوم میں بے غیرت میری 4 سال کی سکینہ کو تماچے مارتے تھے. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کرے. میں چپ کر کے دیکھتا تھا، غریبوں کا تذکرہ، بے وارثوں کا تذکرہ، بے وطنوں کا تذکرہ، بے کفنوں کا تذکرہ. مجھے بھائی نے کہا کہ وہ جملے آپ سنائیں جو میں نے 10 محرم کی رات کربلا گاہ میں شام میں پڑھے. امام سجاد علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی دکھا کے امام سجاد فرماتے ہیں مومن اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نہ ہو، جہاں نیزوں میں نیزے نہ ہوں، جہاں زخموں میں زخم نہ ہو. سب سے بڑا غریب حسین، تنہائی میں تو بیٹھ کے رو لے، صرف یاد کر لے حسین کی غربت کو، تو ٹکرے مار کے روئے گا. حسین سے کوئی بڑا غریب ہے؟ مجھے بھائی نے کہا کہ ایک جملہ سنانا. حسین وہ غریب، اللہ کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے. پہلا شہید ہے علی اکبر. شاہ جی علی اکبر زین پہ بیٹھا، اکبر جانے لگا، یا غریب حسین نے بلایا ہو نوجوانوں ضرور ماتم کرنا. اکبر نیچے اترا، جی بابا. آواز اکبر تو ہے میری آنکھوں کا نور. ہائے ہائے اکبر جب تو جاتا ہے نا آنکھوں کا نور گم ہو جاتا ہے. اکبر قریب آیا، باپ کو سینے سے لگایا. بورے والا کے غیور ازادار و ہر ازادار رو رہا ہے، میں حسین کی غربت آپ کو سنا رہا ہوں. دوسری دفعہ حسین نے بلایا، جب 10 مرتبہ اکبر چلا حسین نے بلایا. آخری مرتبہ علی اکبر کی آواز بابا اگر دل نہیں چاہ رہا تو مجھے نہ بھیج. اس وقت حسین کی رو کے آواز ہے اکبر کاش تو حسین ہوتا، کاش میں اکبر ہوتا، پھر پتہ چلتا جوان بیٹے موت کی جانب. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا اکبر حوالے اللہ کے عزادارو دیکھنا میری جانب کیا کہا. رو کے حسین نے کہا اکبر جا حوالے اللہ کے. شاہ جی وہ جملہ جس پہ ابھی نہیں لگانا، مجھے مسائل پڑھنے دے سمیر، ابھی میں شہزادی کی تیاری پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی غربت میں نے پڑھنی ہے. شاہ جی وہ جملہ توجہ میری جان. اکبر زین پہ بیٹھا، حسین نے پھر بلایا. 70 ودے ہیں علی اکبر کے جن کی جوان اولادیں ہیں، جملہ سنیے گا. 70 دفعہ اکبر چلا، 70 دفعہ حسین نے بلایا. آخری مرتبہ سینے سے لگایا، اکبر کی پیشانی چومی، جوان بیٹے کی داڑھی چومی. رو کے حسین کی آواز اکبر تجھے دیکھتا ہوں نانا محمد یاد آ جاتا ہے. ہائے میرے نانا محمد کی شکل والا. او نوجوانوں کوئی اور ماتم کرے نہ کرے تم ماتم لازمی کرنا. اب آخری دفعہ اکبر زین پہ بیٹھا، اب تو اتنا روئے گا جتنا حسین کی ماں کو منظور ہوگا. اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا. شاہ جی پیچھے حسین دوڑنے لگا. اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا، پیچھے حسین دوڑنے لگا. یا اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا، پیچھے حسین دوڑنے لگا. جب 70 قدم اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، یا اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، جس بی بی کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے. رو کے بی بی کہہ رہی تھی جوان ایک لمحے کے لیے رک جا. اکبر رک گیا. بی بی کی آواز جوان ذرا پیچھے دیکھ. اکبر نے پیچھے دیکھا اور رونے والے عزاداروں قیامت کا منظر تھا. ضعیف حسین منہ کے بھار ریت پہ گرا ہوا ہے. رو کے حسین کی آواز آ رہی ہے ہائیو میری آنکھوں کا نور، ہائیو اکبر، ہائیو جوان. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. ہر عزادار رو رہا ہے. بھائی جان بیٹھ جاؤ، حسین کا واسطہ. شبی تب آئے گی جب میں بلاؤں گا. ابھی مصائب کے فکرے سن.
اکبر میدان میں آیا، اللہ لعنت کرے سنان بن انس پر، اس لائن نے شاہ جی ایک نیزہ مارا، اکبر زین پہ ڈگمگایا، حسین بن نمیر نے برچی ماری، 3 نوکوں والی برچی، او نوجوان اکبر کے جگر میں لگی، اکبر زین سے زمین پہ آئے، اب میری جرت نہیں، میں سید ہوں۔ حسین لاش پہ کیسے آئے؟ جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے، او بزرگ ہائے کرنے والا، سارے عزادار ہائے کرو، ہائے اکبر، زانو بازانو رسید۔ حسین اکبر کی لاش پہ آیا، سر اٹھا، حالت کیا ہے؟ اکبر کے دونوں ہاتھ جگر پہ۔ اکبر کیا ہوا؟ بابا ظالم نے برچی ماری، بابا ظالم نے کہا ہے، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا، پتہ چل جائے گا حسین کتنا بڑا صابر ہے، تو رو نہ رو، تیری اپنی مرضی۔ حسین کی آوازی، اکبر تیرا کیا ارادہ ہے؟ آوازی، بابا جیسے تیرا دل چاہے۔ اور رونے والے عزادارو، حسین نے اکبر کو لٹایا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسین نے اکبر کی برچی کو ہلایا، حسین نے برچی کو کھینچا، خالی برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر ساتھ آیا، یا بی بی زینب کی آواز آئی، حسین او میں نے برکے میں پالا، او میں نے حجابوں میں پالا، او میرا دولہا بیٹا۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ بڑی قبول مجلس ہے، ہر عزادار ماتم کر رہا ہے، ہر ماتمی ماتم کر رہا ہے، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے۔ سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ جی 4 لائنیں سریکی کی یاد آ گئی، سنا دوں کہ کربل دی گرم زمین اتے لے بیٹھے فخر نبی دا، ہر تیر نے آن سلام کیتے، اکو سمجھ کے پوتر نبی دا، بہو رنائے بھیڑ دی چادر کو، نہ ہی فکر اپنی زندگی دا، دوجہ درد شبیر کو کھا گیا ہے، بے تاب سکینہ دھی دا، زخموں سے چور حسین۔ بزرگ ہاتھ نہ جوڑ، مصائب ہے الہام، تو گھروں تک آج روتا ہوا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب ذوالجناح آئے نا، پتہ چلے حسین کا جنازہ آیا ہے۔ شاہ جی حسین کی حالت کیا ہے؟ زخموں سے چور، کوئی تیر مارتا ہے حسین چپ ہے، کوئی پتھر مارتا ہے حسین چپ ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے حسین چپ ہے۔ جس کسی کو کچھ نہیں ملتا وہ کربلا کی ریت اٹھا کے، ہائے 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 ہائے، ایسے بڑا مصائب کیا ہو، ریت پھینکتے ہیں، حسین چپ۔ دیکھنا میری جان حالت کیا ہے، قبضہ تلوار پہ پیشانی، کربلا کی گرم زمین کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے حسین چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لینوں نے اعلان کیا اس کا کوئی نہیں رہا، اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ سید اب مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ 18 قاتل گھوڑوں پہ بیٹھے، خیمے کے در پہ سکینہ دیکھ رہی تھی، ہائے کرو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، روگ کہ جب پھپھی اماں قاتل کیوں آ رہے ہیں۔ سکینہ انعام کے لالچ میں، وہ عزادارو 4 سال کی سکینہ جھولی پھیلا کے ہر خیمے میں جا کے ماتم کرو سہرزہ، رو کہ جے بیبیو اگر کسی کے پاس وہ کوئی چیز ہو وہ مجھے دے دو، وہ قاتل 18 ہیں، وہ میرا بابا اکیلا ہے۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی۔ ہر عزادار رو رہا ہے، ہر ماتمی شاباش میرا بزرگ۔ سید ظلم پڑھ رہا ہوں، بابا محسن نقوی شہید پڑھا کرتے تھے، پہلا قاتل نیچے اترا، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے کہا حسین حسین حسین، تیرے غریب آقا نے سر اٹھایا یا اس حرام زادے نے ایک وزنی پتھر اٹھا کے اتنی زور سے حسین کی پیشانی پہ مارا، غریب کے لفظ سے نکلا واہ غربت، ہائے او میری غربت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سینے پہ ہاتھ مارو سارے، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے سارے کہو ہائے حسین، ہائے غریب۔ دوسرا قاتل نیچے اترا۔ شاہ جی
اس نے وہ ظلم کیا، عباس کا لاشا تڑپ گیا، اس کا نام ہے سنان بن انس، یہ نیچے اترا، یہ لائن کہتے ہیں حسین حسین حسین، یا تیرے غریب آقا نے اپنا سر اٹھایا، یا اس حرام زادے نے ایک وزنی نیزہ اٹھا کے اتنی زور سے حسین کے پہلو میں مارا، حسین کے دونوں ہاتھ زمین پہ آئے، اور رونے والوں غریب کے لب سے نکلا عباس، او میں اکیلا رہ گیا، او غازی، او میرا کوئی نہیں رہا۔ مرحبا مرحبا، بڑی قبول مجلس ہے، بڑی قبول مجلس۔ شاہ جی وہ جملہ مجلس سے ختم ہو جاتی ہے، تیسرا قاتل نیچے اترا، اس کا نام ہے زجر ابن قیس، اس حرام زادے نے وہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر، آدم رویا، نوح رویا، جعفر رویا، ابراہیم رویا، اسماعیل رویا، بی بی سیدہ نے بیعت کیے، عزادارو اس نے وہ ظلم کیا، یہ نیچے اترا، یہ لائن کہتا ہے حسین حسین حسین، یا تیرے غریب آقا نے جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے اپنا سر اٹھایا، یا اس حرام زادے نے اپنا بایاں ہاتھ واللیل کی زلفوں میں ڈالا، یا ایسا ظلم کیا حسین کے لب سے نکلا اما زارا، اما، او میں اکیلا رہ گیا۔ شاباش شاباش، ہر عزادار رو رہا، یہ حق ہے، ماتم کرو سارے عزادار، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے۔ شاہ جی قاتل 18، قاتل 18، لشکروں کی بھیڑ۔ اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے۔ بورے والا والو، پہلی مرتبہ یہاں پہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ اٹھاؤ۔ جب قاتل ظلم کر رہے تھے، قاتل ظلم کر رہے تھے، سکینہ دوڑی لشکروں کے گرد، لشکروں کے درمیان، سکینہ لشکروں کے درمیان آئی، یا ایک جتنے عزادار بیٹھو ماتم کرنا، ایک شامی سے پوچھتی ہے، یا شیخ حل رائتا یا ابھی، او ظالم شامی، کیا ماتم کرو، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ کہتا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ رو کے سکینہ کے دیے ظالم، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ او عزادارو، اس ظالم نے تیر اٹھایا یا تیر مارا، یہ ظالم کہتے بچی جہاں تیر جائے وہاں تیرا بابا بیٹھا ہے، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا، یا سکینہ کی آواز آئی، او بابا، او ناراض نہ ہونا، نہ میں پوچھتی اور نہ یہ تیر مارتا، آئیو غریب بابا، لے آؤ ذوالجناح، لے آؤ ذوالجناح۔ غریب نے سجدے میں سر رکھا، یا ظالم نے ضرب ماری، بی بی زینب کی آواز آئی، او ذوالجناح، او تیرا سوار کہاں ہے؟ سارے رو کے کہو، او ذوالجناح، او تیرا سوار کہاں ہے؟ آئیو غریب حسین، آئیو بے کفن حسین، ماتم حسین۔